أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسلامک توحید میسیجز کی جانب سے ہم آپ تمام ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم. آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈز آپ کے حق میں مفید ثابت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 8واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے درس حدیث کے اس پروگرام میں پیش کرنے جا رہے ہیں. 8ویں ایپیسوڈ میں جو آپ کے سامنے ہمیں ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مخصوص فرشتوں کو اس کام پر لگاتے ہیں جو رحم مادر میں نطفہ ڈالنے کا کام کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ رحم مادر میں نطفہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ڈالتے ہیں. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص فرشتوں کو رکھا ہے. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا کہ موت دینے والے کچھ خاص فرشتے ہوتے ہیں، ویسے زندگی دینے والے اور روح پھونکنے والے کچھ خاص فرشتے ہوتے ہیں جو اس کام کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اور زندگی یہ ایک اہم چیز ہے. برت بہت اہم چیز ہے. ولادت لوگوں کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے. تو یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ روح پھونکنے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس سارے معاملے کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر کتنے بہترین انداز میں اس سارے معاملے کو پیش کیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا رسول اللہ وهو الصادق والمصدوق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث بیان کیا اور قسم کھاتے ہیں عبداللہ بن مسعود. قسم کیا کھاتے ہیں؟ قسم اس بات پر کھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صادق ہیں اور مصدوق ہیں. صادق کا کیا معنی ہے اور مصدوق کا کیا معنی ہے؟ صادق ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنا نام صادق رکھتے ہیں. صادق کا معنی سچ بولنے والا. یہ اللہ کے رسول کا لقب تھا. اور آپ جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا لقب کب سے تھا؟ نبوت ملنے سے پہلے. زمانے جاہلیت کے لوگوں میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ اللہ کے رسول کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی بھی تصدیق کی جاتی تھی. آسمانوں سے اللہ کے رسول کی تصدیق کی جاتی تھی اور زمین والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لا کر ان کی تصدیق کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول سے جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. تو اسی معنی میں اللہ کے رسول کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھاتے ہوئے تاکہ اس بات کی اہمیت ہمارے پاس رہ جائے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صادق اور مصدوق کی میں قسم کھاتا ہوں، جس سے مراد کس کی ذات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ نے معنی بھی سمجھا ہوگا کہ صادق اور مصدوق سے اس حدیث میں جو عبداللہ بن مسعود نے استعمال کیا اس سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اپنی اس کی ماں کے پیٹ میں کچھ چیزیں تخلیق جمع کرتا ہے.
کیا جمع کرتا ہے؟ تخلیق اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں 40 یومن، 40 دن تک نطفہ وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. ثم یکون علقہ، پھر وہ چیز نطفے سے، نطفہ کہتے ہیں منی کو، منی سے وہ چیز 40 دن کے بعد پھر علقہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. علقہ کہتے ہیں کہ خون کے لوتھڑے کو. ثم یکون مضغہ، پھر وہ خون کا لوتڑا گوشت کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس کو انسان گوشت کا حصہ کہتے ہیں. ثم یکون مضغہ ثم یکون مثل ذلك، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. بعض روایاتوں میں مخلقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. مخلقہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حصہ گوشت کا جس سے انسان چباتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں وہاں پر. فینفخ فیہ الروح، تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس میں روح پھونک دیتا ہے. ثم ینفخ فیہ الروح، تو یہ مراحل گزرنے کے بعد ماں کے پیٹ میں ان تمام مراحل سے گزارنے کے بعد منی کی شکل تھی، پھر علقہ کی شکل اللہ نے اس کو بنایا، پھر مضغہ، پھر مخلقہ. یہ 4 مراحل کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس جان کے اندر روح پھونکا جائے. تو یہ خاص فرشتے ہوتے ہیں. اب پھر وہاں پر فرشتوں کو کیا بات کا حکم دیا جاتا ہے؟ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فرشتوں کو 4 بات کا حکم دیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات، فرشتے اس کے حق میں اس کا رزق لکھتے ہیں کہ یہ کتنا رزق کمائے گا، کتنا کھائے گا اور کتنا چھوڑ کر جائے گا، اور کہاں کمائے گا، حلال روزی ہوگی یا حرام روزی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ پہلی بات فرشتوں کے ذریعے کلیئر کر دیتے ہیں. دوسری، وَأَجَلُهُ، اس کی موت لکھی جائے گی کہ یہ کہاں مرنے والا ہے، کس سرزمین میں پیدا ہوگا اور کس سرزمین میں مرے گا. ضروری نہیں ہے جس سرزمین میں ہم زندگی لیتے ہیں اسی سرزمین میں ہمارا انتقال ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری وفات کس سرزمین پر ہوگی اور ہمیں کہاں دفنایا جائے گا. پھر تیسری اہم بات، وَعَمَلُهُ، اس کا عمل لکھا جائے گا، انسان کا عمل لکھا جائے گا. اور چوتھی بات، عمل کے اندر یا یہ آدمی نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ بات لکھی جائے گی کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ بات لکھیں گے. تو اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ذریعے یہ 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا. اسی طرح یہ بخاری کی روایت ہے جو ہم نے پیش کیا. بعض مسلم کی روایات کا تتبع کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس میں مزید چند اور کلمات کا اضافہ ہے. وہ کلمات بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو اس پورے عمل کو فرشتے کیسے انجام دیتے ہیں کہ ایک روایت میں ان الملک یقول یا ربی مخلقتا او غیر مخلقت. اس روایت میں غور کیجئے کہ جب روح پھونکنا ہوتا ہے اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا دنیا میں آئے گا یا اس کا مسکیریج ہو جائے گا. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں اور یہ پریگننٹ ہونے کی شکل میں بسا اوقات مسکیریج ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اور فرشتے اسی وقت اللہ سے سوال کر لیتے ہیں، اللہ یہ بچہ دنیا میں آئے گا، آنکھ کھولے گا یا زندہ رہے گا یا دنیا میں آنے کے بعد مرے گا، یا دنیا ہی میں نہیں آئے گا، ماں کے پیٹ میں روح پھونکنے کے بعد اس کا مسکیریج ہوگا. تو دیکھتے ہیں معاشرے میں بسا اوقات کہ عورت 7 مہینے کی پریگننٹ ہے، 8 مہینے کی پریگننٹ ہے، 9 مہینے کی پریگننٹ ہے، بسا اوقات پیٹ ہی میں بچہ مر جاتا ہے، مسکیریج ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور مضبوط ایمان ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے رضامندی کے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ سوال فرشتے کرتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں ذکر او انثی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. عام طور پر ہماری چاہتیں لڑکوں کی ہوتی ہیں اور لڑکیوں کو ہم اگنور کرتے ہیں. لڑکیوں سے ہمیں زیادہ نفرت ہو جاتی ہے. یہ انسان مفاد پرست ہوتا ہے، اسی لیے اس طرح انسان کی سوچ بن جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اسی میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اور اس کے سلسلے میں تمام قسم کی باتیں، اس کی تقدیر ڈیسٹنی لکھی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ روایت بعض مسلم میں بھی ہے، بعض الفاظ اور بعض الفاظ بخاری کے اندر موجود ہیں. اسی میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں اس کے بعد فیصلہ تبدیل نہیں کیا جائے گا، قول اللہ کے یہاں بدلا نہیں جائے گا.
اس سے مراد یہ ہے کہ تقدیر اس کی لکھی گئی ہے، اسی تقدیر کے مطابق انسان چلے گا، اور انسان پر زبردستی نہیں کی جائے گی، انسان کو اختیار بھی دیا جائے گا، نہ مکمل اختیار دیا جائے گا، نہ مکمل اسے تقدیر کے سلسلے میں مجبور کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے یہاں کوئی فیصلہ بدلا نہیں جائے گا۔ ہاں تقدیر بدلی جاتی ہے کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے۔ تو انسان دعا کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے اس فرشتے کا ذکر کیا، ان فرشتوں کا ذکر کیا جو رحم مادر میں روح پھونکتے ہیں، اور یہ عمل کیسے جاری رہتا ہے، اللہ سے فرشتے کیا سوالات کرتے ہیں، پھر 4 قسم کی باتوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد